محبوبہ ہمیں اس شہر کی قسم، لیکن کیوں؟ کہا اس لیے قسم فرما رہے ہیں کہ اس شہر کے اندر تو رہتا ہے۔ اب یہاں پر نا ایک نکتہ، لوگ کہنے کہ روجی مکہ افضل ہے یا مدینہ؟ بعض مفسر کہتے ہیں مکہ، بعض کہتے ہیں مدینہ۔ شیخ موقف نے روڑائی مکہ چڑھا ہے، جی بتائیں؟ فرمایا میں نہ بتاؤں؟ جی بتائیں۔ فرمایا مکے کو شرف ملا مصطفیٰ کی وجہ سے، مدینے کو شرف ملا مصطفیٰ کی وجہ سے۔ اب میری سنو بات ہے عقیدے کی اور اعتقاد کی، ہر ایک چیز کو مقام مصطفیٰ کی وجہ سے ملتا ہے۔ یہ بات یاد رکھو، جب تک مصطفیٰ مکے میں تھے مکے کا مقام زیادہ تھا، جب حضور مدینے میں گئے مدینے کا مقام زیادہ ہو گیا۔ تو ہم تو مدینے کی بات اس لیے کرتے ہیں کہ مدینہ اس لیے تار جانو دل سے ہے پیارا کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دل پر مدینے۔ ہمیں مدینے سے پیار اس لیے ہے جی ہمیں تو کچھ نہیں ملتا، میں کہا پتر پھر مانگ، کیونکہ ملتا ہے کیا مدینے میں؟ ایک بار جا کے دیکھ، کرتے ہیں مالا مال ہو، تو دامن بچھا کے دیکھ، تیرے غریب خانے میں وہ آئیں گے ضرور، تو بھی کبھی ان کے نام کی محفل سجاتے ہیں، ان کے نام کی محفل سجا۔ اس کو سادہ ہی رہنے دیا ہے، تو ان کی بات تو کر، پھر دیکھ کیا ملتا ہے۔ تجھے نہیں ملا؟ کسی نے سوال کیا علی کے بیٹے سے، پیر سید میر علی شاہ صاحب سے، کہتے جی آپ لوگ کہتے ہیں مدینے سے بڑا کچھ ملتا ہے، نبی بڑے سخی ہیں، تم ہمیں بتائیں آپ کے نبی زیادہ سخی ہیں یا حاتم طائی؟ آپ نے فرمایا یہ کیا سوال ہے؟ کہتا حاتم طائی کے محل کے 8 دروازے تھے۔ کتنے؟ یہی بات ہے، تھکتے نہیں گئے، گل ختم کر لگا میں، 8 دروازے تھے۔ کہتا جی مگتا ایک دروازے پہ آتا تھا، بادشاہ اس کو مالا مال کر دیتا، وہ دوسرے دروازے پہ بادشاہ ادھر سے بھی دیتے، تیسرے پہ وہ پھر بھی۔ کہتا آپ کے نبی کا تو ایک ہی دروازہ ہے۔ لیکن بیچارے نے سوال کر لیا تھا علی کے بیٹے سے، پیر سید میر علی شاہ صاحب سے، اور بعض نے کہا علامہ احمد سعید کاظمی شاہ صاحب سے یہ سوال ہوا، جی دسو تاریخی جملے۔ پیر صاحب نے کمال کر دیا، کہا اے حاتم طائی کی کیا اوقات ہے میرے نبی کے سامنے؟ میرے نبی سب سے بڑے سخی۔ کہتا ثابت کرو۔ کہا کل کے اندے عشق والی آنکھ لے گیا، تجھے نظر آ جائے گا۔ جی وہ کیسے؟ کہا سن، حاتم طائی کے محل کے 8 دروازے ہیں، منگتا ایک دروازے پہ آتا ہے، سوال کرتا ہے، اس کی ضرورت پوری نہیں ہوتی، دوسرے دروازے پہ آتا ہے، بادشاہ دیتا ہے، وہ تیسرے دروازے پر، چوتھے پر، 5ویں پر، وہ سارے دروازے گھومتا ہے، اس کی ضرورت پوری نہیں ہوتی۔ میرے حبیب کا ایک ہی دروازہ ہے، کوئی آتا ہے میرے نبی پہلی دفعہ اتنا عطا کر دیتے ہیں، کوئی داتا اجمیری بن جاتا ہے، کوئی بابا فرید بن جاتا ہے، اس کو دوبارہ مانگنا پڑتا ہی نہیں، ملتا ہے کیا مدینے میں؟ ایک بار جا کے دیکھ اندے کیا ملتا ہے نبی کی بارگاہ سے۔ اور میں نے کہا کوئی سادہ جب بندہ بھی آ جائے میرے نبی اس کو علم الدین بنا دیتے ہیں۔ ہاں ابھی یہ اکتوبر ہے نا، 31 اکتوبر کو دن آ رہا ہے غازی علم الدین شہید کا۔ کون ہے علم الدین؟ ایکڑ خان کا بیٹا، جس نے دیکھ کر بھی قرآن نہیں پڑھا لیکن نبی کے ساتھ وفا کی، جیل میں پہنچا، پیر سید جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری ملنے آئے، کہا یار تجھے قید کر کے لائے ہیں، حضرت یوسف کو بھی قید کیا گیا تھا، سورہ یوسف کی تلاوت نہ سناؤں؟ کہا پیر صاحب سنائیے۔ پیر صاحب قرآن پڑھنے لگے، جذبات میں آ گئے، زبر کی زیر ہو گئی، پتہ نہ چلا، بات ادھر ادھر ہو گئی، علم الدین نے روک دیا۔ پیر صاحب ٹھہرے، غلطی ہو گئی۔ کہا تو کیسے غلطی نکال رہا ہے؟ تو نے تو دیکھ کر قرآن نہیں پڑھا، میں تو بڑا پکا حافظ قرآن ہوں، تو یہ بات کیسے کر سکتا ہے؟ علم الدین کو پڑھا، کمال کر گیا۔ کہا بابا جی بات سمجھے نہیں؟ کہا سمجھاؤ۔ کہا آپ نے کسی مسجد کے امام سے پڑھا ہوگا، کسی مدرسے کے استاد سے پڑھا ہوگا، میں نے اپنے نبی کی عزت پر پہرا دیا ہے، حضور سے وفا کی ہے، قسم بخدا زہرا کا بابا مجھے خود قرآن پڑھانے کے لیے تشریف لاتا ہے۔ تو بات تو یہ ہے، کہا حضور مجھے خود پڑھانے کے لیے۔ کیا ملتا ہے مدینے سے؟ یہ ملتا ہے پھر کہ جنازہ پڑھانے کے لیے اعلیٰ حضرت کے خلیفہ پیر سید دیدار علی شاہ صاحب مصلی پر آئے، جنازہ نہیں پڑھایا، بے ہوش ہو کے بابا جی ٹہ پئے، گر گئے، اٹھایا، آج کیا ہوا؟ پیر
صاحب ہیں, ہزاروں علماء کے استاد ہیں, داڑھی سفید ہے, جسے پڑھا پڑھا کے رو پڑے اور رو کر کی بات کرتے ہیں. کہا یا رسول اللہ میری زندگی گزر گئی ہے سے پڑھاتے ہوئے, داڑھی سفید ہو گئی, کبھی بھی جلوہ نہیں دیکھا, لوگوں سنو کیا ملتا ہے. کہا اللہ کی عزت کی قسم آج میں نے غازی المدین کے جنازے میں اپنے مصطفیٰ کا دیدار کر لیا. اللہ اکبر کبیرہ, اللہ اکبر. اور جنازہ بھی ہوا نہیں, جنازہ ہوا دعا ہوئی نہیں. اقبال صاحب نے دوڑ لا دی, اقبال کو کی پڑی, علم الدین کی قبر میں لیٹا ہوا ہے, کہتا سارے کام تسی کیتے نے, اے کام میں کرنا جے. اپنے ہاتھوں سے اتارا اور پھر باہر نکلا, پیر صاحب کا ہاتھ پکڑا, کہتا بابا جی اسی گلاں کرتے رہ گئے, ترخان دا منڈا اج بازی لے گیا. تو آئے اس حضور سے وفا کریں. آپ جوان ہیں میرے بھائیوں, اپنے نبی کی بات کریں تو سینہ تان کر حضور کی بات کریں. ہاں ان کی بات کرتے ہوئے ڈرنا نہیں, اے جی فلانا چودھری ہے, فلانا سیٹ ہے, اور میں نے کہا اپنی گھر ہوگا, ہاں ہم وہ نہیں. شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے. اگر کوئی ان کا ہو جائے نا, وہ ویل چیئر پہ بیٹھا ہو, رب اس کو وہ مقام عطا کر دیتا ہے. جب جنازہ اٹھا, زمانہ کہنے پر مجبور ہے, جنازے کا منظر دیکھا, لوگ کہتے رہے, وہ کہتے ہیں یار یہ جنازہ بتا رہا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے یا لوہو کا نم تیرے. زندہ آباد, زندہ آباد. مجھے تو فخر ہے میرے استاد ہیں الحمدللہ, میری دستار بندی استاد آپ کی تھی, ایویں نہیں اسی کھڑک کے گلا کر رہے. اور یاد رکھنا یہ کوئی غلامی نہیں جی, میں بھی نوکر ہے جی, میں بھی بنتا ہے, میں بھی ان کی در کا غلام. او بھائی تیری شکل نہیں دستی ان کا غلام ہے یار, یہ کون سی غلامی ہے؟ تمہیں غلامی رسول میں موت قبول ہے, لیکن میرے حبیب کی سنت داڑھی قبول نہیں ہے. یہ کون سا عشق ہے بتاؤ؟ نبی کی محبت میں ساری رات مناد کرنا قبول ہے, لیکن مصطفیٰ کی محبت میں نماز پڑھنا قبول نہیں ہے. میں ذرا جی اوکھیاں گلا کر رہے ہیں, بلے شاہ نے کھینچ کھینچ کر کہا ہے, وہ کہتا ہے حج بھی کیتی جاندے ہو تے لہو بھی پیتی جاندے ہو, کوئی کھو کے مان یتیماں دا بھیج مسیتی جاندے ہو, پھٹ دلاں دے سیندے نہیں, تسی ٹوپیاں سیتی جاندے ہو, نفس تے چھری پھیر دے نہیں, دھمبے کیتی جاندے ہو, فرض بھلائی بیٹھے ہو تے نفلاں لیتی جاندے ہو, دسو تے صحیح بلے شاہ میں کی کچھ کیتی جاندے ہو. اس پیغام کو ساتھ لے کر جانے کو بھائیو, میلاد کے مقصد کو سمجھیں, خالی میلاد نہ کریں, میلاد کے مقصد کو سمجھنا ہے. جو محفل کے اندر آئے ہیں فائدہ کیا ہوا ہے؟ کہتا جی فائدہ یہ ہوا ہے کہ محفل کی اندر آیا تو پہلے نماز نہیں پڑھتا تھا, اب نماز چھوڑتا نہیں. مزہ ہے میلاد کا, ایسی میلاد کے اندر آیا ہے, پہلے داڑھی نہیں تھی, اب حبیب کی سنت داڑھی چہرے پہ سجائی. مزہ ہے, پتہ چلے یار میلاد ہوا, حضرت صاحب نے میلاد کیا, یاسر بھائی نے کمال کر دیا. تو بات تو یہ ہے, اور نبی سے وفا کریں اور ڈٹ کے. ساتھ کہتے ہیں مالک کانڈ نہیں جلنے دیتے, ہاں یہ بات پکی ہے. اور پھر جب کوئی وفا کر کے جائے نا ان کے ساتھ, پھر اعلان نہیں کرنے پڑتے, ہو بھائی آ جاؤ, بندے تھوڑے ہیں, اور جی تم بھی آ جاؤ, تم بھی آ جاؤ, نا لوگ دوڑتے چلے آتے ہیں, اور وہ والی بات پوری ہو جاتی ہے جو میاں صاحب نے کہا تھا, بعد مرن دے چہرہ میرا ہو جاوے جے تازہ, سمجھ لینا کہ یار میرے نے آن پڑیا ہے جنازہ. اللہ میرے جملوں کو قبول کرے. دل تو نہیں کرتا کہ بات ختم کریں, ان کی باتیں جب شروع ہو جائیں تو باتیں ایسی ہیں, لیکن انہی اشعار پر گفتگو ختم کہ تھی جس کے مقدر میں گدائی دل کر کی. ہر بندہ نہ میلاد کر سکتا ہے, نہ میلاد سن سکتا ہے, نہ نبی کی نوکری کر سکتا ہے. تھی جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی, قدرت نے اسے راہ دکھائی تیرے در کی. رویا ہوں میں اس شخص کے پاؤں سے لپٹ کر جس نے بھی کوئی بات سنائی تیرے در کی. یہ ارض و سماوات ہیں تیری ذات کا صدقہ, محتاج ہے یہ ساری خدائی تیرے در کی. پھر اس نے کوئی اور تصور نہیں باندھا جس کو میں نے تصویر دکھائی تیرے در کی. آیا ہے نصیر آج تمنا یہی لے کر کہ پلکوں سے کیے جائے صفائی تیرے در کی, کیونکہ ہم
درے آقا پہ سر اپنا جھکا لیتے ہیں. بتا ارے دنیا تیرا کیا لیتے ہیں؟ اے سبز گنبد خدا تجھ کو سلامت رکھے. دیکھ لیتے ہیں تجھے تو پیاس بجھا دیتے ہیں. اور وقت کی قید نہیں یارو یہ ہے کرم کی باتیں. جب بھی محبوب کی مرضی ہو وہ بلا لیتے ہیں. پتھرو تم تو پتھر ہو لیکن میرے آقا تم سے بھی چاہیں تو کلمہ پڑھا لیتے ہیں. جب سے دیکھا ہے نیازی وہ ریاض الجنہ ہم یہی بیٹھے ہی جنت کی ہوا لیتے ہیں. جب نہیں ملتی کہیں سے بھی سکون کی دولت تو تیرے دیوانے تیرا میرا سجا. ماشاء اللہ سبحان اللہ.